اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف احمد اور آپ دیکھ رہے احمد ایکومنٹر یوٹیوب چینل۔ آج کا لیکچر SST اردو پریپریشن گرامر کا دوسرا لیکچر ہے، جس میں ہم مرکب اور اس کے اقسام بیان کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم مرکب اور اس کے اقسام کے ساتھ ساتھ اس ٹاپک میں جتنی بھی فاسٹ SST MCQs ہے وہ بھی سالو کریں گے، تاکہ آپ کو یہ ٹاپک ذہن نشین ہو جائے اور آپ اسی ٹاپک کے سارے MCQs آنے والے SST جنرل کی امتحان میں حل کر سکے۔ تو شروعات کرتے ہیں مرکب اور اس کے اقسام سے۔ تو مرکب بنیادی طور پر دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ آتا ہے تو اسے ہم مرکب کہتے ہیں۔ اب مرکب بنیادی طور پر دو ہے، ایک مرکب تام ہے اور دوسرا مرکب ناقص ہے۔ اگر آپ اس کے نام کو دیکھیں تو نام سے ظاہر ہوتا ہے تام اور ناقص۔ تو مرکب تام الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں آتا ہے، یعنی سننے والے کو یہ اپنا پورا میسج کنوے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں اور یہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی مثالوں کی طرف دیکھیں تو یہ ہے میرا قلم اچھا ہے، یعنی یہاں پر قلم کی بات ہو رہی ہے اور قلم کا جو یہاں پر اس جملے سے پورا مطلب واضح ہوتا ہے کہ یہ جو میرا قلم ہے یہ اچھا ہے۔ اسی طرح وہ اچھا کھلاڑی ہے، علی اور عدنان دوست ہے، یہ شربت ٹھنڈا ہے۔ اگر آپ ان سبھی مثالوں کو دیکھیں تو ان سبھی مثالوں سے ہمیں مطلب پورا واضح ہوتا ہے، ہمیں مطلب پورا سمجھ میں آتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ مرکب تام ہے۔ پھر آتے ہیں مرکب ناقص۔ تو مرکب ناقص دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس سے سننے والے کو مطلب سمجھ میں پورا نہیں آتا، یعنی جو مرکب ناقص ہوتا ہے یہ بیسیکلی الفاظ کا تو مجموعہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو مکمل جملہ نہیں ہوتا، سننے والے کو اس سے جو سمجھنا ہوتا ہے وہ پورا اس کا مطلب سننے والے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے مختلف اقسام ہیں اور بار بار امتحان میں اس سے MCQs آتے ہیں، تو شروعات کرتے ہیں اس کے اقسام کو بیان کرنے کی۔ تو سب سے پہلا والا قسم جو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے وہ ہے مرکب اضافی۔ اگر آپ اس کے نام کو دیکھیں تو یہاں پر ہے مرکب اضافی، یعنی اضافت کے بارے میں یہ بات کرتی ہے۔ تو مرکب اضافی جو ہے یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ کا، کی، کے سے بنا ہوتا ہے۔ مثالوں کے ذریعے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ کتاب علم، یہاں پر کتاب علم کو اگر ہم دیکھیں تو دو الفاظ ہیں اور دو الفاظ کو ہم نے زیر کے ذریعے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملائے ہیں، تو یہاں پر یہ جو زیر ہے یہ مرکب اضافی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں اللہ کا گھر، یہاں پر اللہ اور گھر دونوں کو ہم نے کا کے ذریعے ملایا ہے۔ اسی طرح آنکھوں کا نور، محبت رسول، تو یہاں پر زیر کا زیر، یہ سارے جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس مرکب اضافی کے مثالیں ہیں۔ اب مرکب اضافی کو تھوڑا ڈیپ سٹڈی کرتے ہیں۔ تو مرکب اضافی کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں بنیادی طور پر تین چیزیں ہوتی ہیں، مضاف علیہ، حرف اضافت اور مضاف۔ اگر ہم اس الفاظ کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضاف علیہ ہے، کا حرف اضافت ہے، اور ممبر جو ہے منبر یہ مضاف ہے۔ اسی طرح محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مضاف علیہ ہے، زیر جو ہے یہ حرف اضافت ہے، اور محبت جو ہے یہ مضاف ہے۔ اب آپ نے یہ ذہن نشین کرنا ہوگا کہ جب ہمارے پاس کسی چیز کی بات ہو رہی ہے یا کس آدمی کی بات ہو رہی ہے، تو جس کی بات ہو رہی ہے وہ بنیادی طور مضاف علیہ ہوتا ہے، اور یہ جو چیز ہوتا ہے یہ جب کسی دوسری چیز کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہیں
تو دوسرا چیز مضاف ہوتا ہے، اور یہ جو کنیکٹ کرنے والا چیز ہوتا ہے اسے ہم حرف اضافت کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، تو یہاں پر بات کس کی بارے میں ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا ریلیشن ظاہر کرتا ہے یہاں پہ ممبر کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مضاف الیہ ہے اور ممبر جو ہے یہ مضاف ہے۔ اسی طرح محبت رسول، محبت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن یہ جو محبت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مضاف الیہ ہے اور محبت جو ہے یہاں پر مضاف ہے۔ اسی طرح مرکب عطفی، اگر ہم مرکب عطفی کو دیکھیں تو جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ جو ہے وہ یعنی واو یا اور سے ملے تو اس کو ہم حروف مرکب عطفی کہتے ہیں۔ مرکب عطفی کیا ہوتا ہے؟ جب دو یا زیادہ الفاظ واو یا اور سے ملے تو ہم اسے مرکب عطفی کہتے ہیں، جیسے امن و سکون، تو یہاں پر واو کے ذریعے دو الفاظ ملے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ مرکب عطفی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں شب و روز، علی اور عدنان، قلم اور کتاب، یا کتاب و علم، تو یہاں پر دو یا دو سے زیادہ الفاظ واو اور کے ذریعے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں اور اس کو ہم مرکب عطفی کہتے ہیں۔ وضاحت اگر ہم کریں اس کی تو امن و سکون، تو یہاں پر امن جو ہے معطوف علیہ ہے، یعنی یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے امن جو ہے، یہاں پر امن بیسیکلی ہمارے پاس جو مین ورڈ ہے وہ ہمارے پاس امن ہے، اور پھر جو ہے ہمارے پاس سکون ہے، تو یہاں پر امن و سکون، امن جو ہے یہ معطوف الیہ ہے پہلا لفظ، اور دوسرا لفظ بیسیکلی بنیادی طور پر ہمارے پاس معطوف ہوتا ہے، یعنی حروف اضافت میں ہمارے پاس جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ معطوف الیہ ہوتا ہے اور دوسرا لفظ معطوف ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم مثالوں کے ذریعے دیکھیں علی اور عدنان، تو میں نے کہا کہ پہلا لفظ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ معطوف الیہ، تو علی ہمارے پاس معطوف الیہ ہے اور عدنان ہمارے پاس معطوف ہے، اور ان دونوں کو ملانے والا لفظ اور جو ہے یہ ہمارے پاس حرف عطف ہے۔ اسی طرح شب و روز کو اگر ہم دیکھیں تو شب ہمارے پاس معطوف الیہ ہے، روز ہمارے پاس معطوف ہے، اور واو ہمارے پاس حرف عطف ہے۔ اسی طرح مرکب توصیفی کی اگر ہم نام کو دیکھیں تو یہاں پر صفت کی بات ہو رہی ہے، تو مرکب توصیفی میں ہمارے پاس صفت ہوتا ہے، موصوف ہوتا ہے، اور ہمارے پاس مرکب توصیفی یہ صفت اور موصوف جو ہے یہ ہمارے پاس مرکب توصیفی جو ہے یہ بناتا ہے۔ اگر ہم مثالوں کے ذریعے دیکھیں تو نیک انسان، یہاں پر انسان کی بات ہو رہی ہے لیکن انسان کے ساتھ صفت لگایا ہے نیک، یعنی یہ جو بندہ ہے یہ نیک ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ ایمان پہ یقین کرنے والا ہے، یہ اللہ کے عقیدہ توحید کا داعی ہے، تو اسی وجہ سے یہ جو انسان ہے اس کی صفت ہوئی ہے یہاں پر، تو یہ ہمارے پاس مرکب توصیفی ہے، یعنی مرکب توصیفی میں ہمارے پاس صفت اور موصوف دونوں ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہادر لڑکا، یعنی یہ جو لڑکا ہے یہ نہ ڈر ہے، بہادر ہے، تو اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو بہادر ہمارے پاس صفت ہے، اور لڑکا اگر ہم ان ساروں میں سے دیکھیں تو ہمارے پاس اسم ضرور موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو صفت آیا ہے اسم کے ساتھ۔ اسی طرح خوبصورت لڑکی، یعنی لڑکی جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ اسی طرح نرم بستر، جو بستر ہے وہ نرم ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں حروف توصیفی کو، مرکب توصیفی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اجزاء ہوتے ہیں صفت اور موصوف۔ تو صفت ہمارے پاس کیا ہے؟ کسی چیز کی اچائی یا برائی بیان کرنا، کسی چیز کی خوبی یا خامی بیان کرنا، جیسے نیک، بہادر، خوبصورت، نرم، یہ ہمارے پاس صفت ہے، اور جس لفظ کے ساتھ صفت آیا ہو اسے ہم موصوف کہتے ہیں، جیسے انسان، لڑکا، لڑکی، بستر، یہ وہ الفاظ ہے جس کے ساتھ صفت آیا ہے۔ اسی طرح مزید مثالوں کے ذریعے اگر ہم دیکھیں میٹھا پانی، کالا پتھر، اونچا پہاڑ، کمزور جسم، یہاں پر پانی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر پتھر، یہاں پر پہاڑ، یہاں پر جسم، لیکن اس کے ساتھ اضافہ ہوا ہے اور وہ اضافہ صفت کا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ پانی تو ہے لیکن پانی کون سا پانی ہے؟ میٹھا پانی ہے، پتھر کالا ہے، پہاڑ اونچا ہے، جسم کمزور ہے۔ اب اس کی بات آتی ہے مرکب عددی، تو مرکب عددی کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر عدد کی بات ہو رہی ہے، یعنی مرکب عددی میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عدد اور ایک معدود۔
معدود بنیادی طور پر ہمارے پاس اسم ہوتا ہے یا ناؤن ہوتا ہے. اگر ہم مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھے 4 لڑکے 10 بکریاں 2 کرسیاں, تو یہاں پر یہ جو ہے یہ ناؤن ہے, لڑکے بکریاں کرسیاں. لیکن اس ناؤن یا معدود سے پہلے ہمارے پاس اعداد جو ہے اس کو ظاہر کرنے والے الفاظ آئے ہیں, جیسے 4 10 2. تو اسی طرح کے مرکب کو ہم مرکب عددی کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ چلا کہ مرکب عددی کی بھی بنیادی طور پر 2 اجزاء ہوتے ہیں, ایک عدد اور دوسرا معدود. عدد آپ جانتے ہیں جو ہمارے پاس مقدار کو ظاہر کرے, اور معدود جو مقدار کو جب مقدار کو آپ ظاہر کرتے ہیں تو اس عدد کے ساتھ جو اسم آتا ہے اس کو ہم معدود کہتے ہیں. پھر 5واں ہے مرکب جاری. اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پر 2 چیزوں سے یہ بنا ہوا ہے, مجرور اور حرف جار سے. اگر ہم مرکب جاری کو دیکھیں تو وہ حرف جو اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں اس کو ہم مرکب جاری کہتے ہیں. مرکب جاری کیا ہوتا ہے؟ مرکب جاری مجرور اور حرف جار سے بنا ہوتا ہے. مرکب جاری وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں. فعل آپ دیکھتے ہیں, جانتے ہیں کہ فعل کیا ہے. فعل جملے میں جو کام ہوتا ہے اس کو ہم فعل کہتے ہیں. فعل جو ہے اس کو ہم انگلش میں ورب بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ورب بھی کہتے ہیں. یعنی وہ اسکول جاتا ہے تو یہاں پر جانا, وہ پانی پیتا ہے تو یہاں پر پینا, یہ سارے کیا ہے؟ یہ فعل ہے. تو حروف جار فعل کو جو ہے اسم کے ساتھ ملاتا ہے. کس طرح ملاتا ہے؟ حروف جار کی بھی جو مثالیں ہے وہ بیسیکلی ہے کا, کی, کے, نے, پر, فا, سے, تک, اوپر, نیچے, آگے, اندر, باہر, واسطے, فاس وغیرہ. جیسے کہ باغ میں, چھت پر, اسکول تک. اگر آپ یہ سب دیکھیں تو باغ میں, تو یہ باغ اسم ہے. باغ میں پانی یا باغ میں بارش ہو رہی ہے, تو یہاں پر یہ جو باغ ہے یہ فعل کے ساتھ کس نے ملایا؟ میں نے ملایا, تو یہ حروف جاری مرکب جاری ہے. اسی طرح چھت پر سو رہی ہے, یہاں پر چھت اور سونا جو ہے یہ فعل ہے, اس کو آپس میں ملانے والا جو حرف ہے وہ ہے حرف جار, اور یہ جو مرکب ہے اس کو ہم مرکب جاری. اسی طرح اسکول تک, لاہور سے. اگر ہم دیکھیں تو مرکب جاری کے 2 اجزاء ہوتے ہیں, مجرور اور حرف جار. حرف جار تو بنیادی طور پر وہ حرف ہوتا ہے جو اسم اور فعل کو ملاتے ہیں. تو یہاں پر اسم اور فعل کو ملانے والے حرف میں, پر, تک, سے وغیرہ ہے. اور جو اسم ہے اس کو ہم مجرور کہتے ہیں, جیسے باغ, چھت, اسکول, لاہور وغیرہ. پھر اس کے بعد آتے ہیں مرکب اشاری. تو نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں اشارہ ہوتا ہے اور مشار الیہ. یعنی اگر ہم دیکھیں تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے ہمارے پاس مرکب اشاری بنتا ہے. یہ کتاب, تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ. وہ لڑکے, تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ. اسی طرح اس کھلاڑی, تو یہاں پر اس کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. اور کتاب, لڑکے, کھلاڑی, مکان, یہاں پر یہ سارے ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ مشار الیہ ہے. تو اسی طرح اگر ہم اس کے بھی اجزاء کو دیکھیں تو مرکب اشاری بنیادی طور پر 2 چیزوں سے بنا ہوتا ہے, اس میں اشارہ اور مشار الیہ. اس میں اشارہ یا وہ, اس, اور مشار الیہ کتاب, لڑکے, کھلاڑی, مکان وغیرہ. اسی طرح اشارہ قریب ہوتا ہے اور اشارہ بعید ہوتا ہے. جو قریب کی چیزوں کو پکارتا ہے اسے ہم اشارہ قریب کہتے ہیں, جیسے یہ کتاب, اس نے, ان سے. اور اشارہ بعید جو دور کی چیزوں کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, جیسے وہ, اس, ان, یہ اشارہ بعید ہے. اس کے بعد آتے ہیں مرکب امتزاجی. تو اگر ہم مرکب امتزاجی کو دیکھیں تو مرکب امتزاجی 2 یا 2 سے زیادہ اسم مل کر ایک ہو جائے تو اس سے مرکب امتزاجی بنتا ہے. امتزاج کو ہم انگلش میں میکس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میکس. یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا یا حل کرنے کو ہم امتزاج کہتے ہیں. تو مرکب امتزاجی 2 یا 2 سے زیادہ اسم مل کر ایک ہو جائے, یعنی اس سے ایک اسم بن جائے, تو اس کو ہم مرکب امتزاجی کہتے ہیں. جیسے محمد بھی ایک اسم ہے اور عمران بھی ایک اسم ہے, دونوں مل کر ایک اور اسم بناتا ہے محمد عمران.
اسلام بھی ایک اسم ہے، آباد بھی ایک اسم ہے، دونوں مل کر ایک اور اسم بناتا ہے اسلام آباد۔ وزیر بھی اسم ہے اور آباد بھی اسم ہے، دونوں مل کر بناتا ہے ایک اور اسم وزیر آباد۔ بابر بھی اسم ہے اور اعظم بھی اسم ہے، دونوں مل کر ایک اور اسم بناتا ہے بابر اعظم۔ سید بھی اسم ہے اور کمال بھی اسم ہے، دونوں مل کر سید کمال ایک اور اسم بناتے ہیں۔ یعنی مرکب امتزاجی میں دو اسم مل کر ایک اور اسم بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے مرکب طبعی محمل۔ اس کو ہم کچھ لوگ محمل بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ محمل بھی کہتے ہیں۔ مرکب طبعی محمل، اگر آپ جملے کی طرف دیکھیں تو جملے میں بنیادی طور پر دو چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بامانی لفظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں اور بے معنی کو ہم محمل کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں بازار سے سودا سلف لے آؤ، یا روٹی ووٹی، تو یہاں پر روٹی کا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، پانی کا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ الفاظ کا مجموعہ یا وہ لفظ جس کی کوئی معنی نہیں ہوتی لیکن بامانی الفاظ کے ساتھ آئے تو اس کو ہم محمل کہتے ہیں۔ جیسے روٹی کے ساتھ اوٹی، پانی کے ساتھ وانی، روٹی کے ساتھ شوٹی، بارش کے ساتھ وارش، گاڑی کے ساتھ واڑی اور گانا وانا۔ تو یہ جو یہاں پر یہ جو دوسرے والے سارے جتنی بھی الفاظ ہے یہ محمل ہے، اور پہلے والے کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ یعنی کلمہ بامانی ہوگا اور محمل بے معنی ہوگا۔ تو کلمہ اور محمل سے جو مرکب بنتے ہیں اس کو ہم مرکب طبعی محمل کہتے ہیں۔ اس کی بھی دو اجزاء ہے۔ کلمے والے اجزاء کو ہم مطبوع یا بامانی الفاظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں، اور محمل جو بے معنی ہوتی ہے اس کو ہم طبع کہتے ہیں۔ جیسے بارش، گاڑی، گانا، یہ سارے ہمارے پاس مطبوع یا کلمہ ہیں، اور وارش، واڑی اور وانا جو ہے یہ ہمارے پاس محمل ہے۔ مرکب طبعی موضوع، یہاں پر مرکب طبعی موضوع کو اگر ہم دیکھیں تو مرکب طبعی موضوع میں ہمارے پاس کلمہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور کلمہ آتا ہے۔ یعنی یہاں پر دو کلمہ جو ہے اکٹھے آتے ہیں۔ جیسے رونا، دونا، رونا بھی اس کا بھی ایک معنی ہے، دونا بھی اس کا بھی ایک معنی ہے، مار کی بھی معنی ہے، پیٹ کی بھی معنی ہے۔ یعنی یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ایک بامانی الفاظ ہے اور دوسرا بیمانی الفاظ ہے، یہاں پر دونوں بامانی الفاظ ہے۔ تو اسی وجہ سے اس طرح کے مرکب کو مرکب طبعی موضوع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرکب طبعی موضوع۔ اسی طرح اگر ہم مثالوں سے دیکھیں، چال، ڈال، سلام، دعا، دانا، پانی، اور اس کے جو اجزاء ہے وہ ہمارے پاس ہے مطبوع، جو پہلا والا لفظ ہوتا ہے اس کو ہم مطبوع کہتے ہیں، اور دوسرا کو طبعی موضوع۔ جیسے چال، سلام، دانا، یہاں پر پہلے آئی تھی تو اس کو ہم مطبوع کہتے ہیں، اور دوسرے پہ جو آئی تھی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں۔ اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں تو مرکب ناقص کے مشق کے بارے میں ہم آتے ہیں۔ تو مرکب عددی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس معدود اور عدد ہوتے ہیں۔ معدود بیسیکلی ہمارے پاس بنیادی طور پر ایک اسم ہوتا ہے، اور عدد جو ہے اس کے ساتھ آتے ہیں۔ جیسے 8 کتابیں۔ مرکب اضافی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کا، کی اور زیر اس طرح کے الفاظ دو الفاظ کو ملاتے ہیں، جیسے آتش دوزخ یہاں پر زیر۔ جیسے مرکب طبعی محمل میں نے بتایا تھا کہ گپ شپ، یہاں پر پہلا والا جو ہے ایک بامانی ہوتا ہے اور دوسرا بیمانی، یہاں پر تو گپ بامانی ہے لیکن شپ بیمانی ہے۔ اسی طرح مرکب امتزاجی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب دو اسم مل کر ایک اور اسم کو بنائے تو اس کو ہم مرکب امتزاجی کہتے ہیں۔ جیسے فیصل اور آباد دونوں اسم ہیں، مل کر ایک اور اسم بنایا فیصل آباد۔ مرکب جاری، یہاں پر اگر آپ دیکھیں ہری پور تک، تو مرکب جاری میں ہمارے پاس ایک اسم جو ہے فعل کے ساتھ ملانے والا جو حرف ہوتا ہے حرف جار، وہ ہمارے پاس مرکب جاری میں ہوتا ہے۔ اسی طرح مرکب عطفی میں ہمارے پاس اور وہ دونوں اسم کو ملاتے ہیں، جیسے اسلم اور واصف۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے مرکب عطفی، یہ بھی مرکب عطفی کا ایک اور مثال ہے، آرام و سکون۔ مرکب اشاری جو اشارہ کرتا ہے وہ درخت، یہ کتاب۔ مرکب توصیفی جیسے چمکدار پھول۔ مرکب توصیفی میں نے کہا کہ مرکب توصیفی میں اسم کے ساتھ صفت آتا ہے۔ اسی طرح مرکب طبع موضوع، مرکب طبع موضوع میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ دونوں جو ہے بامان الفاظ ہوتے ہیں، جیسے سلام اور دعا۔ پھر اس کا جو ہے گرامر کا یہاں پر MCQs ہے کہ دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ مرکب کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے میرا قلم اچھا ہے، یہ کس کی مثال ہے؟ مرکب تام، مرکب ناقص، مرکب اضافی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر
سننے والے کو جو مطلب ہے وہ پورا سمجھ میں آتا ہے تو یہ بھی مرکب تام ہے۔ پھر ہے مرکب تام کو اور کیا کہا جاتا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب تام کو مرکب مفید بھی کہا جاتا ہے۔ کتاب علم، تو یہاں پر کتاب اور علم دونوں کے بیچ زیر لگا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، تو یہاں پر حرف اضافت کیا ہے، تو زیر ہمارے پاس حرف اضافت ہے۔ پھر ہے علی اور عدنان، تو یہاں پر علی اور عدنان کو ملانے والا جو اور علی اور عدنان دونوں کو ملاتا ہے، اور جو ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے، تو اور کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس حرف عطف ہے، کیونکہ حرف عطف اور واو وغیرہ جو ہے یہ ہمارے پاس حرف عطف ہے، جیسے شب و روز میں نے آپ کو بتایا تھا۔ نیلا آسمان، یہاں پر آسمان کے ساتھ صفت آیا ہے، تو صفت جو ہے یہاں پر کس چیز میں آتا ہے، مرکب توصیفی میں آتا ہے، تو یہاں پر یہ مرکب توصیفی ہے۔ پھر اس طرح 10 کبوتر، تو کبوتر کے ساتھ 10 آیا ہے، 10 عدد ہے، تو یہ مرکب عددی ہے ہمارے پاس۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ایک عدد ہوتا ہے اور دوسرا معدود ہوتا ہے، تو عدد کے ساتھ جو لفظ آیا ہوتا ہے اس کو ہم معدود کہتے ہیں، تو یہاں پر کبوتر کیا ہے، معدود ہے۔ پھر ہے لاہور سے پشاور تک، تو یہاں پر لاہور سے پشاور تک میں تک کیا ہے، تو یہاں پر تک جو ہے ہمارے پاس حرف جار ہے، کیونکہ لاہور سے پشاور تک جو ہے یہ تک آگے اسم کو فعل کے ساتھ ملاتا ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس اسلام آباد، کس مرکب کی مثال ہے، تو یہاں پر اسلام بھی ایک اسم ہے اور آباد بھی ایک اسم ہے، اور جب دو اسم آپس میں مل جائے اور ایک اور اسم کو بنائے تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب امتزاجی۔ پھر ہمارے پاس ہے وہ اسم جس کی طرف اشارہ کیا جائے کیا کہلاتا ہے، تو مشارہ الیہ اسے کہا جاتا ہے، جیسے یہ کتاب۔ اب یہ یہاں پر یہ کتاب اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پر کتاب کی طرف اشارہ ہوا ہے، تو کتاب ہمارے پاس یہاں پر مشارہ الیہ ہے اور یہ ہمارے پاس اسم اشارہ ہے۔ کانا وانا اگر ہم دیکھیں تو کانا بامانی ہے اور وانا بیمانی ہے، تو یہاں پر وانا جو ہے ہمارے پاس محمل ہے یہاں پہ، تو یہاں پر یہ آپشن بی۔ رونا دونا اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو رونا بھی بامانی ہے اور دونا بھی بامانی ہے، تو اس کو ہم مرکب طبعی موضوع کہتے ہیں، کیونکہ مرکب طبعی محمل میں ہمارے پاس ایک بامانی ہوتا ہے اور دوسرا بیمانی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دونوں بامانی ہے۔ پھر ہے اسلم کا گر، تو یہاں پر اسلم کے ساتھ اضافہ اسلم اور گر دونوں کو آپس میں ملایا ہے، تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو گر کیا ہے، تو گر یہاں پر مضاف ہے، یعنی اسلم کی بات ہو رہی ہے تو اسلم یہاں پر مضاف الیہ ہے، اور اسلم کی کس چیز کی بات ہو رہی ہے، گر کی بات ہو رہی ہے، تو گر یہاں پر مضاف ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم یہاں پر وضاحت بھی میں نے دیا ہوا ہے، جس چیز کی نسبت دی جائے اسے مضاف اور جس کی طرف نسبت دی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ وہ قلم میں لفظ وہ کیا ہے، تو وہ اس میں اشارہ ہے اور قلم یہاں پر مشارہ الیہ ہے۔ اسی طرح توڑا سا دودھ، گرامر کی روح سے کون سا مرکب ہے، تو توڑا جو ہے یہ مرکب عددی ہے، مرکب مقداری ہے، یہ کیا ہے، تو یہاں پر توڑا جو ہے ہمارے پاس عدد نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اس کو ہم مرکب مقداری کہتے ہیں۔ پھر اگر ہم یہاں پر وضاحت پھر میں نے لکھا ہے، جہاں گنتی کی بجائے مقدار، وزن یا پیمائش کا ذکر ہو اسے مرکب مقداری کہتے ہیں، جیسے پھر 16 نمبر MCQ سے زید نیکی اور پرہیزگاری کا پیکر ہے، اس جملے میں مرکب عطفی کون سا ہے، تو یہاں پر زید نیکی اور پرہیزگاری یہاں پر ہمارے پاس مرکب عطفی ہے، نیکی اور پرہیزگاری یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے، مرکب عطفی ہے، کیونکہ اور آیا ہے نیکی اور پرہیزگاری دونوں کو مل آیا ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس حیات جاوید میں زیر کیا ہے، تو یہ زیر جو ہے حیات جاوید میں اس زیر کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے، تو بیسیکلی بنیادی طور پر یہ ہمارے پاس حروف اضافت ہے، اور اس یا علامت اضافت اس کو ہم کہتے ہیں، جیسے 18 کھلاڑی، تو یہاں پر 18 کھلاڑی میں 18 ہمارے پاس تعداد ہے، تو یہ کیا ہے، یہ صفت عددی ہے۔ تو آج کا لیکچر ہمارا اختتام پذیر ہوا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ملا ہوگا۔ اسی طرح کی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل احمد ایکیومینٹر کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔